السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تمام تعریف اس رب کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو جانوروں کو، انسانوں کو، تمام مخلوقات کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ یہ چاند اور سورج کا نکلنا، یہ پہاڑ اور یہ دریا، یہ سمندر، یہ اللہ ہی کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر اکرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، اور اس سے بڑھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اکرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور الحمدللہ رحمت کا عشرہ ہم نے گزار لیا۔ آج الحمدللہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، مغفرت کے عشرے میں ہم آ چکے ہیں۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رحمت کے ساتھ ساتھ مغفرت بھی نصیب فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کو، جو ظاہر، جو ہم جانتے ہیں، جو ہم سے پوشیدہ ہوں، جو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم سے یہ گناہ ہوا، اور جن گناہوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہم سے ہوا، تو دعا کیجیے اور سچے دل سے توبہ استغفار کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ کل ہماری الحمدللہ سورۃ لقمان ہو گئی تھی۔ سورۃ لقمان سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی اور بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوئی۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہم نے وہاں سیکھی اور جو باتیں ہمیں معلوم ہوئی کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور اس کو اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو اور اپنے بڑوں کو بھی یا اللہ دعا کیجئے کہ اس کی تعلیمات ہم اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور اس کو خود بھی اپنے زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ آج ہمیں سورۃ الحجرات شروع کرنی تھی، لیکن آج ہم سورۃ الحجرات شروع نہیں کریں گے۔ سورہ حجرات انشاءاللہ کل سے ہم سورۃ الحجرات کی ابتدا کریں گے
ابتدا کے اندر ہم سورۃ الحجرات کے بارے میں کچھ یہ معلوم کریں گے، یہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ سورۃ الحجرات کس موقع پر نازل ہوئی، سورۃ الحجرات کا معنی کیا ہے، کب نازل ہوئی، کس حوالے سے نازل ہوئی، اور کتنی آیات ہیں، کون سی آیات مدنی ہیں، کون سی مکی ہے، اور کیا پیغام ہے اس سورۃ الحجرات کا۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم کل سے شروع کریں گے۔ تو آج ہم درس کی ابتدا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد سے کرتے ہیں۔ یہ حدیث بڑی قابل غور ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ حدیث پڑھنے کا مقصد یہ ہے، جو ابھی ہم پڑھیں گے، کہ یہ حدیث تعلق رکھتی ہے نیت سے، کہ انسان کا ہر معاملہ نیت پر چلتا ہے۔ انسان کا ہر معاملہ، انسان کو جو نیکیاں ملیں گی، اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اس کی نیت سے ہی اس کو ملے گا۔ جیسی نیت ہوگی اسی کے مطابق اس کا معاملہ ہوگا۔ تو جب انسان کی کسی چیز کے بارے میں نیت ٹھیک ہو جائے تو وہ چیز آپ کے لیے عبادت بن سکتی ہے، وہی چیز آپ کے لیے جنت میں جانے کا باعث بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آج ایک بیماری چل رہی ہے، گزشتہ 1 سال ہو گیا، جس کو ہم کورونا وائرس کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے اوپر ڈاکٹروں کے مشورے کچھ اس طرح کے ماسک کا استعمال کیا جائے، اور ہم ماسک کا استعمال کرتے ہیں، خواتین بھی کرتی ہیں۔ تو جب خواتین خصوصی طور پر جب ماسک پہن کر گھر سے نکلتی ہیں، اگر اس ماسک پہننے کے اندر خواتین یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ، آپ نے جو مجھے حجاب کا حکم دیا تھا، آپ نے جو مجھے پردے کا حکم دیا تھا، میں اس ماسک کے ذریعے اپنا حجاب بھی کر رہی ہوں، کہ اللہ آپ مجھے بیماری سے بھی بچا، اور آپ کا جو حکم ہے کہ پردہ اپنے چہرے کو چھپاؤ، میں اس ماسک کے ذریعے اپنے چہرے کو بھی چھپا رہی ہوں، وہ پردہ بھی کر رہی ہوں۔ تو آپ کا یہ ماسک لگانا، آپ کی اس نیت کی وجہ سے یہ آپ کا ماسک لگانا عبادت بن جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ نیت کا کتنا بڑا عمل دخل ہے، کہ چھوٹی چیز میں اگر نیت درست ہو جائے تو انسان کی ہر چیز عبادت بن سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرتا ہے، سوتا ہے، کچھ ریلیکس کرتا ہے، تو اگر اس وقت وہ یہ نیت کر لے کہ یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے، آپ علیہ السلام دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا قیلولہ فرمایا کرتے تھے، تھوڑا آرام فرمایا کرتے تھے، تو کیا ہوگا؟ اگر یہ نیت بن جائے گی تو وہ قیلولہ کرنا، وہ آرام کرنا آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ صحت تو اس کے اندر ہے ہی چھپی ہوئی، صحت کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ چیز کرنا عبادت بن جائے گا۔ تو نیت انسان ہر چیز کے اندر اچھی کرے، اور اگر یہی نیت بری ہو جائے، خراب ہو جائے، تو بڑے سے بڑا اعمال بھی خراب کر دیتی ہے۔ کوئی شخص اگر کسی کی مدد کر رہا ہے پیسوں کے ذریعے، مال کے ذریعے، کسی بھی صورت میں، اور اس کی اگر نیت یہ ہے کہ میری یہ مال دینے کی وجہ سے، یہ میری مدد کرنے کی وجہ سے لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ مجھے پیسے والا سمجھیں، لوگ میری تعریف کریں کہ یہ ماشاءاللہ بہت خرچ کرتا ہے، تو آپ کا اتنا بڑا کام کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسانوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ تو آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے تو یہی آپ کا جو اتنا بڑا کام ہے یہ غارت ہو جائے گا، یہ ضائع ہو جائے گا۔ تو نیت انسان کی بہت بڑی چیز ہے۔ نیت ضروری ہے کہ انسان اپنے ہر معاملے میں ٹھیک سے ٹھیک کرے۔ اگر آپ کوئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ انجینئر بن رہے ہیں، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا اور میں اللہ کے بندوں کا، مسلمانوں کا علاج کروں گا،
اور ان کی مدد آؤں گا تو آپ کا یہ ڈاکٹر بننا آپ کے لیے باعث ثواب بن جائے گا۔ اسی طرح آپ انجینئر بن رہے ہیں کہ میں ملک پاکستان کی خدمت کروں گا، یہ ملک پاکستان اسلام کی بنیاد پہ بنا، اس اسلام کی بنیادی ریاست کو میں اپنے کام کے ذریعے اس کو اوپر لے کے جاؤں گا۔ تو جب آپ کی نیت یہ ہوگی تو یہ آپ کا انجینئر بننا آپ کے لیے باعث ثواب ہو جائے گا۔ تو انسان کی نیتوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ تو یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو خلیفہ ثانی ہیں، فرماتے ہیں ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ ہماری جو بخاری شریف کی کتاب ہے اس کے اندر جو امام بخاری جس حدیث کو لے کر آئے ہیں سب سے پہلے نمبر پر وہ پہلی حدیث یہی ہے، کیونکہ انسان جب کوئی کام شروع کرے تو اس سے پہلے سب سے پہلے نیت کو درست کر لے۔ تو یہ جو بخاری شریف اگر انسان پڑھ رہا ہے تو بخاری شریف میں سب سے پہلی حدیث یہی لے کر آئے کہ انسان پہلے سب سے پہلے اپنی نیت درست کر لے۔ یہ بخاری شریف جو آگے پڑھے گا یا اس کے علاوہ جو دینی تعلیم حاصل کرے گا اس کے اندر اس کی نیت درست ہونی چاہیے کہ میں یہ جو سیکھ رہا ہوں، یہ جو پڑھ رہا ہوں، محض اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کا حکم ہے کہ دین کا علم حاصل کرو اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے، میں یا پیسے کمانے کے لیے دین کا علم حاصل کر رہا ہوں، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے امام بخاری سب سے پہلے نمبر پہ یہی لے کر آئے، اس حدیث کو لے کر آئے۔ فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ فرماتے تھے یقول انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر انسان اچھا کام کرے گا اور اس کی نیت ٹھیک ہے تو اس کا جو جزا ہے اس کو ملے گی، اور اگر اعمال اچھے ہوں اور نیت ٹھیک نہ ہو تو بھلے اچھے اعمال ہو تو نیت کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اس کا بدلہ اس کو نہیں ملے گا۔ فرمایا، اس کی تشریح فرمائی کیسے؟ فرمایا انما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، کہ جو شخص اگر نیت کرتا ہے، اگر کوئی شخص نیت کرتا ہے کہ ہجرت کرنے کا، یعنی اگر کوئی کسی ملک میں رہتا ہے جہاں ایسے مسائل ہیں، جہاں پر کوئی ایسے معاملات ہیں کہ عبادت انسان صحیح سے نہیں کر پا رہا، پریشانیاں ہیں، ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں کفار زیادہ ہیں، عبادت کرنے میں مشکلات ہو رہی ہیں، نمازوں پڑھنے میں پابندیاں ہیں، تو انسان اگر وہاں سے کسی دوسرے ملک کی طرف ہجرت کرتا ہے اس نیت سے کہ میں وہاں پر عبادت آزادی کے ساتھ کر سکوں گا، اللہ کی فرمانبرداری آزادی کے ساتھ کر سکوں گا، تو اگر انسان اس ملک سے دوسرے ملک کی طرف ہجرت کر رہا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی، یعنی اس نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس ہجرت کا بدلہ دیں گے۔ اور فرمایا ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها ام امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی شخص کسی دنیا کمانے کی وجہ سے کسی دوسرے ملک جا رہا ہے، پاکستان میں رہتا ہے، دنیا کی غرض سے، جاب کی غرض سے کسی دوسرے ملک جا رہا ہے، یا شادی کی نیت سے کسی دوسرے ملک جا رہا ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں تو یہ جو دوسرے ملک کی جو ہجرت ہے، ہجرت کتنا بڑا عمل ہے۔ ہجرت کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہجرت کرے اللہ اور رسول کے لیے، یعنی دین کو بچانے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے اگر ہجرت کرے تو پیغمبر فرماتے ہیں اس کے پچھلے تمام گناہ اس ہجرت کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہجرت کتنا بڑا عمل ہے۔ تو یہی ہجرت اگر کسی دنیا کی غرض سے ہو، یہی ہجرت اگر کسی شادی کی غرض سے ہو، دنیا کمانے کی غرض سے ہو، تو ہجرت ہے بہت بڑا عمل،
لیکن نیت کیا ہے کہ میں دنیا کمانے جا رہا ہوں، میں نیت کیا ہے کہ میں شادی کی نیت سے جا رہا ہوں یا دوسرے کام سے، یعنی دین کا کام نہیں ہے، کسی اور وجہ سے بندہ ہجرت کر رہا ہے، تو وہ ہجرت بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن جو ہجرت کے بارے میں جو احادیث آتی ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو وہ گناہ یہاں پر معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ہجرت اللہ اور رسول کی ہجرت کے لیے ہے۔ یہاں پہ انسان اپنے فائدے کے لیے ہجرت کر رہا ہے، تو یہاں پہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ ہجرت ایسے ہی ہے جیسے اس کے لیے کیا، یعنی وہی بدلہ اس کو ملا جائے گا، یعنی جس نیت سے انسان ہجرت کرے گا اسی کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کے مطابق اس کا اعمال کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ملے گا، اور جو اپنی دنیاوی غرض کے لیے کوئی ہجرت کر رہا ہے کسی معاملات کے لیے، تو وہی معاملہ ہوگا، یعنی جس چیز کے لیے ہجرت کیا اسی کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ تو یہ اعمال کا دار و مدار فرمایا کہ نیتوں پر ہے، کہ انسان اپنے اعمال کے اوپر غور کرے کہ میرا کون سا عمل کون سی نیت سے ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں تو میری نیت کیا ہوتی ہے نماز پڑھنے میں روزے رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں تو میری نیت کیا ہے اس روزے رکھنے میں زکوٰۃ دے رہی ہوں تو میری نیت کیا ہے اس میں۔ اسی طرح میں اگر دوسرے تمام عبادت کے کام کر رہا ہوں تو نیت کو کھنگالنے کی ضرورت ہے، نیت کو ایک دفعہ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں کسی غلط نیت کے ساتھ یہ کام کر رہی ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ میری اس کام کے پیچھے کوئی دنیاوی مفاد پھنسا ہوا ہے۔ اگر میں کسی کی مدد کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے اس سے کوئی معاملات طے کرنے ہیں، اس سے کوئی اس سے کوئی تعلقات جوڑنے ہیں، اس وجہ سے میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہو کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو میرا فائدہ بھی اس کے اندر پھنسا ہوا ہو، کہ میں آج اگر میری یہ نیت ہے کہ میں اگر اس کی مدد کروں گا تو کل یہ میری مدد کرے گا، اگر یہ نیت ہے تو اس مدد کرنے کا آپ کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ آپ کی تو نیت یہی ہے کہ اللہ کے لیے تو کیا ہی نہیں، آپ نے تو اس سے بینیفٹ اٹھانے کے لیے آپ اس کے لیے مدد کر رہے ہیں۔ تو نیت کے اندر خاص اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے ہر معاملے کے اندر۔ اچھا، اس حدیث کے اندر ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا برا کام اگر کیا جائے اور نیت اچھی ہو تو کیا اس کا بھی اجر ملے گا؟ یعنی اگر کسی شخص کی نیت ہے کہ میں مسجد بناؤں گا، یا میں کسی انسان کوئی مدد کسی کی کرنی ہے، میں اس کی مدد کروں گا پیسوں کے ذریعے۔ اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کی مدد کروں، یا میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں مسجد کی تعمیر کروں۔ اگر وہ مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے یا کسی کی مدد کرنے کے لیے وہ پیسے میں خدا نہ خواستہ کہیں سے چوری کروں، خدا نہ خواستہ اگر وہ پیسے میں کسی سے چھین لوں، یا اس طرح کے معاملات کر لوں کہ میں پیسے کہیں سے لے آؤں، غلط طریقے سے اٹھا لوں، پیسے کہیں سے آ جائیں، اور لیکن نیت میری صاف ہے کہ میں کیا کروں، اللہ کے دین میں لگاؤں، چوری کا پیسہ اللہ کے دین میں لگاؤں۔ یعنی یہ ہے کہ میری نیت تو صاف ہے، میری نیت تو اچھی ہے کہ میں دین کا کام میں پیسے لگاؤں گا، مسجد کے تعمیر میں لگاؤں گا، کسی کی مدد کروں گا، لیکن پیسے کہاں سے لا رہا ہوں؟ چوری کر کے لا رہا ہوں۔ میں پیسے کہاں سے لا رہا ہوں؟ غلط طریقے سے لے کر آ رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ نیت اچھی ہے اس کی، لیکن عمل برا ہے، کام برا ہے، تو فرمایا کہ یہاں پہ اس نیت کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو نیت کے ساتھ عمل کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے، نیت کے ساتھ عمل کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو عمل بھی اچھا ہو، پیسے بھی آپ کے اچھے ہوں، پیسے بھی آپ کے حلال ہوں، پیسے بھی آپ کی کمائی کے ہوں، ایسا نہ ہو کہ بری نیت تو اچھی ہے لیکن کام برا ہو رہا ہے، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، یہ نہیں سوچنا چاہیے انسان کو کہ نیت بھلے اچھی ہو کام سارے برے ہوتے ہوں، نیت بھلے اچھی ہو کام سارے خراب ہوں، تو یہ چیز نہیں ہے۔ نیت کے ساتھ آپ کا عمل بھی اچھا ہونا چاہیے، نیت کے ساتھ آپ کا عمل، یہ دونوں تو بالکل ساتھ ساتھ ہے، لیکن اگر عمل اچھا ہے اور نیت بری ہے تب آپ کو آپ کا عمل فائدہ نہیں دے گا۔ تو نیت معاملہ ہوا کہ نیت بھی اچھی ہو اور آپ کا کام بھی اچھا ہو، تب آپ کو اس نیکی کا اجر ملے گا۔ تو یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ آج ہم دین کا علم حاصل کرنے بیٹھے ہیں،
دین کا علم حاصل کر رہے ہیں تو اس وقت نیت اپنی درست کر لیجئے، نیت اپنی ٹھیک کر لیجئے کہ اللہ یہ جو میں سیکھ رہا ہوں کچھ بھی، یا میں کچھ سکھا رہا ہوں یا آپ سیکھ رہے ہیں، یا اللہ یہ صرف آپ کے لیے ہے، یہ صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کہ پیغمبر کا حکم ہے کہ دین کا علم حاصل کرو، ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، تو وہ حدیث کا مصداق بننے کے لیے میں اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ اس کے پیچھے مجھے کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کسی کی واہ واہ نہیں چاہیے، کسی کا پیسہ نہیں چاہیے، کوئی ایسی چیز سے مجھے کوئی امید نہیں، صرف اللہ آپ کو راضی کرنا ہے، اس وجہ سے میں یہ دین کا علم حاصل کر رہا ہوں یا میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں۔ تو جب یہ نیت ٹھیک ہوگی تو یہ آپ کا بیٹھنا، یہ آپ کا سننا، یہ سب آپ کے لیے عبادت بن جائے گا، آپ کے لیے باعث ثواب بن جائے گا۔ تو ہر معاملے کے اندر نیت کو اپنا بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے، جیسی جتنی اچھی نیت ہوگی اسی کے مطابق آپ کو اجر، آپ کو اس کی جزا ملے گی۔ تو آج ہم نے نیت سے متعلق حدیث پڑھی ہے، کل ہم نے نماز شروع کی تھی اور نماز کا الحمدللہ ہم نے قوما تک پہنچ گئے تھے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کر ہمیں سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے۔ اچھا، اللہ اکبر کا ترجمہ بتا دوں، اس کا ترجمہ میں نے نہیں بتایا۔ اللہ اکبر کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ، اصل میں اکبر کا معنی یہ ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ بڑائی پائی جائے، یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ عام طور پر ہم اللہ اکبر کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، تو یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، اللہ بہت بڑا ہے، لیکن ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ اس کا اصل ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے تو اس کی کوئی حد معلوم نہیں ہو رہی کہ کتنا بڑا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بڑا بھی کوئی ہو، یعنی بہت تو بڑا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی کوئی بڑا ہو، کوئی حد، کوئی باؤنڈری نظر نہیں آ رہی کہ کتنا بڑا ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس سے ایک حد متعین ہو گئی، ایک باؤنڈری نظر آ گئی کہ جتنے بھی بڑے اس دنیا میں آئیں گے، جتنے بھی بڑے آئے ہیں یا آتے رہیں گے، جتنی بھی، تو اللہ ان سب سے بھی بڑا ہے۔ اگر کوئی بڑا سے بڑا آدمی بھی دعویٰ کرے کہ میں بہت بڑا ہوں، جیسے فرعون نے دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تو بہت بڑا رب ہوں، میں تو سب سے اعلیٰ رب ہوں، تو اگر ہم یہاں پہ یہ ترجمہ کریں گے اللہ سب سے بڑا ہے تو واضح طور پر نظر آ جائے گا جو فرعون ہے اس سے بھی اللہ بڑا ہے۔ تو جتنے بھی انسان جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا یا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو اللہ ان سب سے بڑا ہے، بڑوں کا بڑا اللہ ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اچھا، اب ہمیں اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے لیے مرد حضرات کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے سب سے پہلے اپنے زمین کے اوپر مرد حضرات سب سے پہلے اپنے گھٹنے رکھیں گے، گھٹنے رکھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ رکھیں گے، دونوں ہاتھ رکھنے کے بعد بیچ ہاتھوں کے بیچ میں اپنا سر رکھیں گے، اور سر رکھنے کے اندر سب سے پہلے ناک رکھیں گے اور پیشانی رکھیں گے۔ تو سیکوینس سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے سجدے کے اندر گھٹنے رکھے ہیں، جو رکھنے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس طرح کا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہاتھ رکھتے ہیں اپنا، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہاں، اگر کوئی آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، کوئی پاؤں کا مسئلہ ہے تو آپ ہاتھ رکھ کے، ہاتھ کے سہارے سے پھر گھٹنے رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ صحت مند ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو سنت کے مطابق پھر نماز یہ ہے کہ پہلے گھٹنے رکھے جائیں، پھر دونوں ہاتھ رکھے جائیں، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کے درمیان میں چہرہ رکھا جائے، اور چہرہ رکھنے کے اندر پہلے ناک رکھی جائے اور اس کے بعد پیشانی رکھی جائے۔ تو یہ ہے سجدے کے اندر جانے کا مکمل طریقہ مرد حضرات کا۔ عورت کیسے سجدہ کرے گی؟ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ فرمایا کہ عورت، حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی خلیفہ، کیا فرمایا، خلیفہ رابع ہیں، آپ علیہ السلام کے داماد ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، آپ کی لخت جگر کے شوہر ہیں، خلیفہ راشد ہیں، آپ کے داماد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب عورت سجدے میں جائے تو سب سے پہلے اپنا جسم، سب سے پہلے جسم پر بیٹھ جائے، پھر سمٹ جائے، پھر اس کے بعد
اپنا باڈی جو ہے زمین کے ساتھ ملا لے، زمین کے ساتھ چپکا لے، پھر بالکل سمٹ کے سجدہ کرے۔ تو کس کا فرمان ہے؟ حضرت علی کا۔ حضرت علی خلیفہ راشد ہیں، آپ کے داماد ہیں، حضرت فاطمہ کے ہسبینڈ، شوہر ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو جب وہ اللہ کے نبی کے اتنے قریب، جو اللہ کے دین کو اتنے زیادہ سمجھنے والے، وہ فرما رہے ہیں کہ عورت سجدہ کرے تو بالکل سمٹ کے کرے، بالکل زمین کے ساتھ چپک کر کرے۔ تو پھر لوگ کیسے کہتے ہیں کہ لوگ کیسے یہ باتیں کرتے ہیں کہ مرد عورت بھی سجدہ بالکل اسی طرح کرے گی جیسے مرد سجدہ کرتا ہے؟ تو انسان تھوڑی سی عقل بھی تصور کرے کہ فرمان کس کا ہے، کہہ کون رہا ہے؟ ہم حضرت علی کی بات مانیں گے یا آج کے کسی اسکالر کی بات مانیں گے؟ تو یہ بہت تیزی سے یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت تیزی سے یہ باتیں عام عوام میں پھیلائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں کہ مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ مرد اور عورت کی نماز میں واضح فرق موجود ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو الگ صفات سے پیدا کیا ہے، عورت کو الگ صفات سے پیدا کیا ہے۔ تو جب ان چیزوں میں ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، مرد کے الگ معاملات ہیں، عورت کے الگ معاملات ہیں، مرد کی باڈی اسٹرکچر الگ ہے، عورت کی باڈی اسٹرکچر الگ ہے، مرد کے دوسرے کام اللہ نے لگائے، عورت کے الگ کام لگائے، عبادتوں کے اندر بھی۔ اب عمرے پر، حج پہ جائے، آپ سب جانتے ہیں، ہر کوئی اس کا قائل ہے کہ عورت کا احرام کیسا ہے، مرد کا احرام کیسا ہے۔ عورت ایک چادر اڑے گی، سفید چادر اڑے گی، اور مرد دو چادر اڑیں گے، ایک نیچے اور ایک اوپر باندھیں گے۔ تو جب احرام کے اندر فرق ہے، جب دوسرے اعمالوں کے اندر فرق ہے، سب چیزوں کے اندر فرق ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کے اندر کوئی فرق نہ ہو؟ یہ کیسے عقل تصور کر سکتی ہے کہ نماز کے اندر کوئی فرق نہ ہو؟ تو جیسے دوسری عبادتوں کے اندر عورت اور مرد کے اندر فرق ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہر جگہ پر مرد اور عورت کے اندر کوئی ڈفرنس اللہ نے رکھے ہیں، تبھی تو پہچان ہوگی کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ تو جیسے دوسرے کاموں میں فرق ہے، اسی طرح نمازوں کے اندر بھی فرق ہے۔ تو فرمایا کہ عورت جب سجدہ کرے تو سب سے پہلے زمین پر بیٹھ جائے، زمین پر بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو زمین کے بازو سمیت، اپنے زمین ہاتھ کو زمین پر رکھ لے، چپکا لے، اور اپنا پیٹ جو ہے وہ زمین کے نیچے جو پشت ہے زمین کے اوپر رکھ دے، اور بالکل سمٹ کے سجدہ کرے، اور دونوں پاؤں جو ہیں وہ سیدھی طرف نکال لے۔ مرد حضرات سجدے کے اندر کیا کریں گے؟ دونوں پاؤں کھڑا رکھیں گے پیچھے کی طرف، اور عورت کو حکم ہے کہ بیٹھ جائے، دونوں پاؤں سیدھے کی سیدھی طرف نکال لے، اور بیچ میں رانوں کو اپنے پیٹ سے ملا لے، اور بالکل سمٹ کے سجدہ کرے۔ یہ عورت کا سجدہ ہے۔ اس کے اندر عورت کے لیے پردہ کا حکم زیادہ ہے۔ وہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ سجدہ ایسے نہ کرو کہ جیسے کتا بیٹھتا ہے۔ وہ حدیث بڑے دھڑلے سے پھیلائی جاتی ہے کہ ایسے سجدہ نہ کرو جیسے کتا سجدہ کرتا ہے، جیسے کتا کرتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، یہ حکم، یہ ساری باتیں جو کی ہیں یہ مردوں کے لیے خاص ہے۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اس طرح سجدہ نہ کرے کہ جیسے کتا بیٹھتا ہے، یعنی سمٹ کے نہ کرے۔ عورت کے لیے تو سمٹ کے حکم ہے، مردوں کے لیے حکم ہے کہ کھل کے سجدہ کرے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ اتنا کھلا ہوا ہو کہ اگر اس پیٹ کے بیچ سے اگر کوئی چھوٹا بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو آرام سے گزر جائے۔ اتنا مرد کو حکم ہے کہ کھل کے سجدہ کرے۔ سجدے کے دوران یہ بازو جو ہے وہ زمین سے اٹھے ہوئے ہوں، باڈی سے ٹچ نہ ہو، اور ایک مناسب فاصلہ ہو اس کے اندر، دونوں ہاتھوں کے اندر، اور بیچ سے پیٹ اور زمین کے اندر فاصلہ ہو۔ یہ مرد کا سجدہ ہے۔ عورت کا حکم ہے کہ بالکل زمین سے چپک جائے اور اس طرح سجدہ کرے، اور سجدے کے اندر اللہ اکبر کہہ کے جائے۔ تو سجدے کے اندر کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی پڑھیں گے۔ تو سبحان ربی العالی کا ترجمہ کیا؟ سبحان ربی العالی، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ سبحان ربی العالی، جو اللہ سب سے اعلیٰ ہے، بلند ہے، آپ ہی کی ذات کیا ہے؟ سب سے زیادہ پاک ہے، صاف ہے۔ تو یہ سجدے کی تسبیح ہے، کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، طاق آداد میں ان کو پڑھنا ہے، اور بالکل آرام سے پڑھنا ہے، کوئی جلدی نہیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے،
تھوڑا دیر چند سیکنڈ بیٹھیں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری بہت سی عادت ہوتی ہے کہ سجدہ کیا, دوسرے سجدے کے لیے جیسے اٹھا ٹھک کر کے دوسرے سجدے میں چلے گئے, آپ صحیح سے اٹھے بھی نہیں ہے دوسرے سجدے میں چلے گئے. یہ واجب ہے, یہ ٹھہرنا واجب ہے. اگر آپ نہیں ٹھہریں گے اور اتنا موقع نہیں ملا کہ اتنا دیر ٹھہر جائیں کہ 3 دفعہ سبحان ربی العالی پڑھ سکیں, اتنا دیر اگر آپ نہیں ٹھہر رہے تو آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا, اور اگر آپ نے سجدہ سہو واجب نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ ٹھہرنا قومے کے اندر بھی بتایا تھا, جلسے کے اندر یہ جو دونوں سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں, اس کے اندر بھی اتنے دیر بیٹھنا ضروری ہے کہ انسان کی باڈی اپنی جگہوں پر آ جائے آرام سے, یعنی ریلیکس ہو جائے باڈی, پھر دوسرا سجدہ کرے. بہت زیادہ دیر بھی نہیں کرنی اور بہت ٹھک کر کے بھی نہیں, 2 سیکنڈ چند سیکنڈ انسان ویٹ کرے پھر دوسرے سجدے میں جائے. پھر دوسرے سجدے کے اندر بھی یہی حکم ہے, 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی, اور سبحان ربی العالی کم از کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گی. تو پھر اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے دوبارہ سے. اب کھڑے ہونے کے لیے پہلی رکعت, کھڑے ہونے کے لیے جیسے ہم نے سیکوینس رکھی تھی کہ پہلے گھٹن, بیٹھنے کے لیے سجدے میں جانے کے لیے پہلے سیکوینس کیا رکھی تھی, پہلے گھٹنا, پھر اس کے بعد آپ کا ہاتھ, پھر ناک, پھر پیشانی. اسی طرح عورت کا بھی یہی حکم ہے, عورت پہلے بیٹھ جائے گی, گھٹنے کے ذریعے بیٹھ جائے گی آرام سے, اور ساری میں نے بتا دیا کہ پاؤں سیدھی طرف نکال لے گی آرام سے, پھر سمٹ کے. پھر اس کے بعد عورت کیا کرے گی, ہاتھ رکھے گی, پھر اس کے بعد ناک رکھے گی, پھر پیشانی رکھے گی. دونوں بالکل سیم ہے, اس کے اندر مرد اور عورت دونوں سیم ہے کہ کیا کیا رکھنا ہے. اور اٹھنے کے اندر سب سے پہلے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے حکم ہے کہ جیسے بالکل اپوزٹ آنا ہے اس کے. جیسے پہلے سب سے آخر میں کیا رکھا تھا, پیشانی رکھی تھی, تو یہاں پر اٹھنے کے اندر سب سے پہلے پیشانی اٹھائیں گے, پھر اس کے بعد ناک اٹھائیں گے, پھر ہاتھ اٹھائیں گے, پھر گھٹنا اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے. اسی طرح عورت پہلے اپنی پیشانی اٹھائے گی, پھر ناک اٹھائے گی, پھر اس کے بعد کیا کرے گی, ہاتھ اٹھائے گی, پھر اس کے بعد گھٹنے اٹھا کے کھڑی ہو جائے گی. تو یہ چیز بالکل جاتے وقت بالکل پہلے گھٹنا, اسی طرح بالکل اپوزٹ آئے گا اٹھتے وقت. یہ بالکل سنت ہے. اور سجدے کے اندر کہاں دیکھنا ہے, ہر جگہ دیکھنے کا الگ الگ طریقہ ہے. نماز کے اندر میں نے بتایا تھا جب قرات کر رہے ہوں تو اس وقت سجدے کی جگہ پہ دیکھنا چاہیے, جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں سجدے کی جگہ پہ آپ کی نظر ہو. رکوع کے اندر میں نے نہیں بتایا تھا, رکوع کے اندر آپ کی نظر آپ کے پاؤں کے ناخنوں پر ہونی چاہیے, یعنی آپ کا پاؤں کے جو ناخن ہے اس کے اوپر, پاؤں کے اوپر, بس پاؤں کے جو تلوے ہیں اس کے اوپر ہونی چاہیے آپ کی نظر. اور قومے کے اندر بھی آپ کی نظر وہی سجدے کے اندر ہو اور سجدے کی جگہ پر ہو. اور جب سجدے میں جائیں تو سجدے کے اندر آپ کی نظر ہونی چاہیے آپ کے ناک کے اوپر. جب آپ سجدے میں جائیں گے تو ہلکا سا نیچے دیکھیں گے تو آپ کی ناک نظر آ جائے گی. تو یہ سجدے کے اندر آپ کی ناک پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. یہ ہے بالکل سنت طریقہ نماز کا, مرد اور عورت کا. اور نماز کو آنکھ کھول کر پڑھنی چاہیے. بہت سے لوگ آنکھ بند کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک صحابی نماز پڑھا کرتے تھے آنکھ بند کر کر مستقل. خواب میں دیکھا, وہ صحابی سو رہے تھے, خواب آیا کہ آپ وہ خواب دیکھتے ہیں کہ ان کی نماز ان کو پیش کی جا رہی ہے. خواب کے اندر انہی کی نماز ان کو پیش کی جائے, آپ کی نماز بتائی جا رہا ہے کہ یہ آپ کی نماز ہے. اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز اندھی ہے. وہ نماز اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو کوئی باڈی کی اسٹرکچر کچھ بنا دیا ہوگا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز ایسی ہے کہ وہ اندھی ہے, وہ دیکھ نہیں سکتی. وہ پریشان کہ نماز تو چلو یہ تو اللہ کے شکر ہے کہ مجھے میری نماز دکھائی گئی خواب میں, اور لیکن یہ عجیب بات ہے کہ میری نماز اندھی ہے, دیکھ نہیں رہی. وہ صبح اٹھے, آپ علیہ السلام کے پاس گئے, خواب بتایا کہ یہ معاملہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہو. صحابی فرمانے لگے جی میں تو آنکھ بند کے. فرمایا اسی وجہ سے تمہاری آنکھ تمہاری جو نماز ہے نا وہ اندھی دکھائی گئی ہے, کہ تم نماز تو پڑھتے ہو لیکن آنکھ بند کر کے پڑھتے ہو. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اندر آنکھ کھول کے نماز پڑھی جائے, اور ہر آنکھ کا الگ الگ جگہ متعین ہے کہ اس جگہ پر یہاں پہ نظر ہے, اس جگہ پر یہاں پہ نظر ہے. ٹھیک ہے, تو نماز کے اندر آنکھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے, یہی سنت طریقہ ہے. اور تو نماز پھر جب پہلی رکعت ہماری مکمل ہو گئی, اب دوسری رکعت بالکل سیم اسی طرح چلے گی. دوسری رکعت میں ہم ڈائریکٹ ہم دوسرے سجدے پہ آ جاتے ہیں. دوسرے سجدے سے ہم اٹھے تو دوسری رکعت
کے اندر ہمیں التحیات پڑھنا ہوتا ہے، تو اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں اٹھیں گے تو ہم بیٹھ جائیں گے. بیٹھنے کے بعد ہماری نظر اس موقع پر ہماری جھولی پر ہوگی، ہماری جھولی پر ہوگی، اور اس موقع پر ہمیں کیا پڑھنا ہے، دونوں ہاتھ کو اپنے گھٹنوں سے اوپر رکھنے ہیں، گھٹنے سے نیچے نہیں لے کے جانا، یعنی جہاں سے گھٹنے شروع ہو رہے ہیں وہاں پر آپ کے انگلیاں آنی چاہیے، وہاں پر ہمیں آپ نے کیا پڑھنا ہے، التحیات پڑھنا ہے. التحیات کیا پڑھنا ہے، التحیات کا کیا ترجمہ ہے، پھر یہ انشاءاللہ ہم اس کو کل بتائیں گے. اور اشہد اللہ پر انگلی اٹھانی ہے، انگلی اٹھانے کا طریقہ کیا ہے، کس لفظ پر اٹھانی ہے، کس لفظ پر رکھنی ہے، پھر اس کے بعد پھر آخر تک نماز انشاءاللہ کل ہم اس کو مکمل کریں گے. تو آج جو ہم نے نماز کا طریقہ سیکھا ہے تو اس کو اسی طرح اسی سنت کے مطابق نماز پوری زندگی ہمیں کیا کرنی ہے، پڑھنی ہے. آج ہمارے پاس کچھ مسائل تراویح سے متعلق ہے کہ تراویح کیا چیز ہے، تراویح کب آئی. تو اس کے اندر تراویح کی سب سے پہلے ہسٹری معلوم کر لیتے ہیں کہ تراویح کی کیا حقیقت ہے، کب تراویح شروع ہوئی. رمضان کا مہینہ آتا تو روزے فرض تھے، روزے فرض کر دیے گئے تھے. تراویح کا باقاعدہ حکم نہیں تھا کہ تراویح رمضان کے اندر پڑھی جائیں گی. پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ آئے، صحابہ کرام کو جمع کیا اور صحابہ کرام کو کہا کہ آج ہم ایک نماز پڑھیں گے. اور آپ علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام نے اس کی جماعت فرمائی، جماعت کروائی. جماعت کروائی، یہ 23 رمضان المبارک کا دن تھا. آپ نے جماعت کرائی اور نماز پڑھی. کتنی رکعات پڑھی، کتنی اس کے اندر تلاوت کی، اس کے اندر احادیث کے اندر واضح حکم نہیں ملتا کہ آپ نے 20 رکعت پڑھی یا 8 رکعت پڑھی یا کتنی رکعت پڑھی. بعض حضرات نے کہا کہ ایک ضعیف احادیث کو دیکھ کے کہا کہ وہ آپ نے 20 رکعت پڑھی، یا دوسری احادیث کو دیکھتے ہوئے کہ آپ نے اتنی رکعتیں پڑھی. خیر واضح کوئی حکم نہیں ہے کہ کتنی رکعت پڑھی. پھر دوسرے دن بھی آپ علیہ السلام آئے، اسی طرح نماز پڑھائی. تیسرے دن بھی آپ پڑھائی. تو چوتھے دن آپ علیہ السلام نماز پڑھانے نہیں آئے. صحابہ کرام موجود تھے انتظار میں کہ آج بھی آپ علیہ السلام آئیں گے، نماز ہمیں پڑھائیں گے. وہی نماز جو کل پڑھائی تھی، جو گزشتہ 3 دن سے پڑھا رہے ہیں، وہ پڑھائی تھی، آج بھی پڑھائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے اور فجر کا وقت داخل ہو گیا اور اس دن وہ نماز نہیں ہوئی. فجر کی نماز میں آپ علیہ السلام آئے فجر کی نماز پڑھانے. فجر صحابہ کرام رات سے میرے انتظار میں یہاں بیٹھے ہیں اور وہی انتظار میں ہیں کہ آج بھی پیغمبر علیہ السلام آ کر مجھے کیا کریں، ہمیں نماز پڑھائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو دیکھا اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ میں نے دیکھا کہ تم کل بھی آئے تھے، اسی انتظار میں تھے کہ تم میرے پیچھے نماز پڑھو گے. میں حاضر نہیں ہوا نماز کے لیے. مجھے ڈر تھا کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ میں اس نماز کو مستقل پڑھاؤں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے اس نماز کو فرض کر دیا جائے، اس نماز کو فرض کر دیا جائے تم پر اور تم کسی مشقت میں پڑ جاؤ. یہ 5 نمازوں کے علاوہ رمضان کے مہینے میں ایک اور نماز ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کے ذریعے، کیونکہ پیغمبر اتنی دلچسپی سے اس نماز کو پڑھا رہے ہیں، تو اللہ اس کو دیکھتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ یہ تم پر کیا کر دی جائے، فرض کر دی جائے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ میں چوتھے دن تمہیں نماز پڑھانے نہیں آیا. یہ میں نے گھر میں اپنی الگ سے پڑھ لی، لیکن میں نے جماعت کے لیے نہیں آیا. تو صحابہ کرام کو حکم ہوا کہ آپ بھی اپنے گھروں میں پڑھ لیا کریں اسی طرح ان نمازوں کو. خیر پھر وہ نمازیں چلتی رہیں، اسی طرح چلتی رہیں اپنے گھروں میں. ابھی بھی رکعت کا کوئی متعین نہیں ہے کہ کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیا ہے، بس نماز ہو رہی ہے. صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے. اچھا یہ ایک بات اس کے اندر یہ سمجھ لی جائے کہ یہ تہجد کی نماز نہیں تھی، یہ ایک اسپیشل الگ سی نماز تھی، کیونکہ تہجد کا معمول آپ علیہ السلام کا ہمیشہ کا تھا اور تہجد آپ علیہ السلام کے اوپر باقاعدہ فرض تھی. تہجد آپ کے اوپر باقاعدہ کیا تھی،
فرض تھی، اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے اس بارے میں بھی ڈر ہے کہ یہ نماز بھی فرض کر دی جائے. تو تہجد الگ تھی اور یہ الگ نماز ہے. یہ اسپیشلی آپ علیہ السلام نے رمضان کے مہینے میں پڑھا، اور تہجد آپ علیہ السلام پورے سال پڑھا کرتے تھے. تو یہ تہجد الگ ہے، اور یہ بہت سے لوگ اسی کو تہجد کہتے ہیں کہ آپ نے تہجد آ کے پڑھا. یہ تہجد کی نماز نہیں تھی، وہ الگ نماز آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، یہ بالکل الگ نماز تھی. خیر، آپ علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. لوگ نماز اسی طرح پڑھتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس موقع پر بھی یہی چلتا رہا، نماز پڑھتے رہے، لوگ پڑھتے تھے. اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے اس کی باقاعدہ جماعت کی نماز شروع کر دی تھی، کہ لوگ اس کی نماز کی امامت کرایا کرتے تھے، کہ الگ الگ لوگ پھر اس کے امام ہوتا تھا اور نمازیں پڑھتے تھے. آپ علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وقت آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو بالکل نظام عجیب سا ہوا ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی یہ نماز پڑھ رہا ہے، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں. کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے، کوئی کتنی رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی متعین نہیں ہے، کوئی 8 پڑھ رہا ہے، کوئی 10 پڑھ رہا ہے، کوئی 20 پڑھ رہا ہے، کوئی 23 پڑھ رہا ہے، کوئی 25 پڑھ رہا ہے، جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے. تو یہ بالکل نظام عجیب سا ہوا ہے کہ کوئی ایک متعین ہی نہیں ہے رکعت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ کہیں کیا ایسا میں کر دیتا ہوں کہ ایک امام بنا دیتا ہوں کسی کو، اور جتنے بھی لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں سب کو ایک ہی امام کے پیچھے لا کے جمع کر دیتا ہوں، کہ آج سے ایک ہی نماز ہوگی مدینے کے اندر، مکہ کے اندر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو لیا جن کو پکا قرآن مجید یاد تھا. ان کو کہا کہ بھائی آج سے تم یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، آج سے تم یہاں سے نماز پڑھاؤ گے تراویح کی. اور حضرت عمر نے کہا کہ آج سے نماز 20 رکعت پڑھی جائے گی. حضرت عمر نے وہاں پہ اسٹیمپ لگا دیا کہ 20 رکعت تم پڑھاؤ گے، اور تمہارے پیچھے یہ جو الگ الگ پڑھ رہے ہیں یہ مقتدی حضرات ہیں جو بھی پڑھنے والے ہیں، یہ تمہارے اقتداء میں تمہاری حضرت یہ تم ان سب کی کیا کرو گے، امامت کراؤ گے. آج سے یہ حتمی فیصلہ ہو گیا کہ 20 رکعت پڑھی جائے گی اور ایک امام ہوگا اور سارے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو یہ جو تراویح کا اصل ثبوت جو ہمیں ملا وہ دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیز کے اوپر سب کو جمع کر دیا، ایک امام کے پیچھے سب کو جمع کر دیا، رکعات متعین کر دی کہ 20 رکعت پڑھی جائے گی. تو یہ تراویح کا ایک ہسٹری ہے جو آپ کے سامنے بتا دی. اسی حضرت، اور یہ حضرت اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ تو پیغمبر سے ثابت نہیں ہے، یہ تو حضرت عمر سے ثابت ہے، تو ہم اس پر کیوں عمل کریں، کیسے عمل کریں؟ بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے پیغمبر علیہ السلام کا خود کا ارشاد ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے تمام صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، میرے تمام صحابہ ستارے جیسے ہیں. جو کسی صحابی کی بھی اتباع کرے گا، جو کسی صحابی کو بھی فالو کرے گا، کامیاب ہو جائے گا. وہ ہدایت اس کو مل جائے گی اگر وہ صحابی کے بھی کسی قول کے اوپر عمل کر رہا ہے، کیونکہ صحابی کا قول و عمل ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو پیغمبر سے ڈیفر کرے، پیغمبر سے الگ کرے، ایسا صحابی کا کوئی قول ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ تراویح کو ثبوت کرنے والے کون ہیں؟ اس تراویح کا ثبوت پیغمبر سے ملتا ہے. مجھے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 دن آپ نے پڑھائی ہے باقاعدہ، لیکن رکعتوں کا ثبوت نہیں ملتا. ان چیزوں کا ثبوت حضرت عمر سے آ کے ملتا ہے. اور یہ حضرت عمر کون ہے؟ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا، پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ لو کان نبی بعدی لکان عمرا، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. تو وہ حضرت عمر کے بارے میں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر کا سلسلہ ختم ہو گیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. لیکن اگر کوئی آئے گا نہیں، لیکن اگر کوئی آتا تو کون آتے؟ حضرت عمر آتے. اور بہت سی آیات
حضرت قرآن مجید کی بہت ساری آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے اوپر نازل ہوئی کہ آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی مسئلہ آیا، آپ نے مشورہ لیا صحابہ کرام سے کہ اس معاملے کے اندر تم سب کی کیا رائے ہے، حضرت عمر نے کوئی مشورہ دیا، اتنے میں وہ مشورہ آیا اور اتنے میں حضرت جبریل آ گئے، فرمایا کہ یہ جو حضرت عمر مشورہ دے رہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسی پر عمل کر لو۔ تو یہ حضرت عمر کے مشورے کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات کرتے ہیں، جیسے آیات کی جو پردے کی آیات نازل ہوئی ہیں، جو عورت کے اوپر پردے کی آیات، جو پہلے پردے کا کانسیپٹ نہیں تھا، پھر پردے کی آیات نازل ہوئی، یہ حضرت عمر کے مشورے سے نازل ہوئی ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو حضرت عمر کے مشورے سے نازل ہوئی، تو یہ حضرت عمر کی اس سے ثابت ہے۔ اور اس کے اوپر حضرت عمر کے اس قول کے اوپر، اس عمل کے اوپر تمام مکاتب فکر کے علماء اور تمام ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں حضرات متفق ہیں کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے اور تراویح کی نماز 20 رکعت ہی پڑھی جائے گی۔ تو یہ اس کے اندر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تراویح کوئی چھوٹی موٹی نماز نہیں ہے، بہت بڑی نماز ہے اور 20 رکعت ہے۔ اچھا، یہ تراویح کی نماز جس طرح یہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، یعنی وہ سنت جس کو آپ علیہ السلام ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام سے تو کے دور، حضرت عمر کے دور سے تو باقاعدہ یہ بالکل شروع ہو گیا تاکید کے ساتھ۔ تو سنت مؤکدہ ہے، اس کو چھوڑنے والا، بلا عذر چھوڑنے والا سخت گناہ گار ہوگا۔ تراویح کو چھوڑنے والا سخت گناہ گار ہوگا۔ اس کے اندر مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تراویح صرف مردوں کے لیے ہے، نہیں، تراویح عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے۔ جس طرح مردوں پر تراویح سنت مؤکدہ، اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ بلا عذر اگر کوئی عورت چھوڑے گی، بلا مجبوری کوئی مرد چھوڑے گا، گناہ گار ہوگا، اس کو گناہ ملے گا تراویح کے چھوڑنے کا۔ تو سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے پر کوئی وعید آئی ہو، یعنی وہ عمل جس کو آپ علیہ السلام نے ہمیشہ کیا ہو، صحابہ کرام نے ہمیشہ کیا ہو، اس کام کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر ضروری ہے کہ خیال رکھنا چاہیے خواتین، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد کے اندر انتظام ہوگا، کوئی قریب مسجد ہوگی تو وہاں جاؤں گی تراویح کے لیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مرد عورت کے لیے حکم ہے، زیادہ بہتر حکم ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھا کرے، جیسے فرض نماز گھر میں پڑھ رہی ہے تو تراویح کی نماز بھی گھر میں پڑھے۔ اب اس کے اندر یہ سوال ہوگا کہ تراویح کے اندر تو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، بہت سی خواتین کو قرآن مجید تو یاد نہیں ہوتا، چند صورتیں یاد ہوتی ہیں، حافظہ قرآن تو نہیں ہوتی۔ تو جیسے آپ نماز پڑھتی ہیں جن صورتوں کے ساتھ، انہی صورتوں کے ساتھ آپ تراویح کی نماز بھی پڑھیں گی، دو کر کے، اور 20 رکعت مکمل کریں گی، اور وتر کی نماز تراویح کی نماز کے بعد پڑھیں گی، یعنی عشاء کی نماز پڑھیں گی، مرد اور عورت عشاء کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی سنتیں پڑھیں گے، سنت کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ وتر کی نماز پڑھیں گے۔ وہ وتر کی نماز تراویح کے فوراً بعد پڑھیں یا تہجد میں جا کے پڑھیں، وہ آپ کے اوپر ہے۔ تو تراویح کی نماز مرد کے اوپر اور عورت کے اوپر سیم، دونوں کے اوپر سنت مؤکدہ ہے، دونوں کو پڑھنا چاہیے بلا عذر۔ کوئی مجبوری کے اگر بلا عذر کوئی چھوڑے گی عورت تو پھر اس کے اوپر پکڑ ہوگی، کوئی بیماری ہے، کوئی معاملہ ہے تو پھر چلو اجازت ہے، گنجائش ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری عورتیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ تراویح تو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو ہے ہی نہیں تراویح، اور اگر کوئی جوش جاگتا بھی ہے تو جائیں گی مسجدوں کے اندر، دوڑ لگائیں گی کہ بھائی مسجدوں میں جانا۔ بھائی اللہ نے حکم دیا کہ عورت گھر میں نماز پڑھے، زیادہ بہتر ہے۔ پھر بھی شریعت اس چیز سے روکتی نہیں ہے کہ مسجد میں نہ جائے۔ اگر مسجد کے اندر انتظام ہے، پردے کا انتظام ہے، اچھی طریقے سے انتظام ہے تو عورت جائے مسجد کے اندر جا کے تراویح پڑھے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا انتظام نہیں ہے تو گھر کے اندر پڑھے، تراویح کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، گھر میں دو رکعت کر کے پڑھے، چھوٹی چھوٹی صورتوں کا انتخاب کر لے، قل هو اللہ، والعصر، انا اعطینا، اذا جاء، ان چھوٹی صورتوں کے ذریعے تراویح کی نماز پڑھے۔ علم ترا سے لے کر اگر سورۃ الناس تک یاد ہے تو یہ 10 صورتیں بنتی ہیں، 10 صورتیں شروع کے اندر یہاں سے شروع کر رہے، پھر دوبارہ علم ترا سے شروع کر دے، تو اس طرح 20 رکعت آرام سے ہو جائیں گی۔ تو جو صورتیں ہمیں یاد ہیں
تو ان صورتوں سے ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ تو یہ تراویح کے کچھ مسائل تھے جو آپ اس کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا جو پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔